آج کی ویڈیو مثنوی پارٹ 2 میں 50 سوالات و جوابات کے بارے میں جانیں گے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو مثنوی پارٹ 1 میں ہم نے 50 سوال حل کیے تھے اور اس ویڈیو میں ہم 50 سوال حل کریں گے، تو کل ہم نے مثنوی کے اوپر 100 سوال حل کر لیے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 51، سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فیروز شاہ۔ سوال نمبر 52، مثنوی گلزار نسیم میں گلشن نگارے میں زین الملوک اور تاج الملوک سے ملاقات کے وقت بقاؤلی کس نام سے وزیر بنی ہوئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے فرخ۔ سوال نمبر 53، مثنوی سحر البیان میں نجومیوں اور رمالوں نے شہزادے کو کتنے برسوں تک کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے 12۔ سوال نمبر 54، مثنوی پھول بن میں بادشاہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے درویش۔ سوال نمبر 55، وہ کون سی مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے پھول بن۔ سوال نمبر 56، مثنوی چراغ کعبہ کے مصنف کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے محسن کاکوروی۔ سوال نمبر 57، رستم کس مثنوی کا کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شاہ نامہ۔ سوال نمبر 58، میر حسن نے کتنی مثنویاں لکھی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 12۔ سوال نمبر 59، دکن میں لکھی گئی مشہور مثنوی کا نام بتائیے۔ اس کا صحیح جواب ہے پھول بن۔ سوال نمبر 60، سلطنت گولکنڈہ سے کس مثنوی کا تعلق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قطب مشتری۔ سوال نمبر 61، حالی کے نزدیک کون سی صنف سب سے مفید اور کارآمد ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مثنوی۔ سوال نمبر 62، اعجاز و اختصار کس صنف کی خصوصیت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مثنوی۔ سوال نمبر 63، مثنوی ابر گوہر بار کا مصنف کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے غالب۔ سوال نمبر 64، اردو کا پہلا مثنوی نگار کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فخر الدین نظامی۔ سوال نمبر 65، مثنوی شہر سورت کس نے لکھی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ولی اورنگ آبادی۔ سوال نمبر 66، ان میں سے سراج اورنگ آبادی کی کون سی مثنوی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بوستان خیال۔ سوال نمبر 67، مثنوی پھول بن میں کتنے مرکزی قصے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 3۔ سوال نمبر 68، ان میں سے کون سی صنف سخن داستان سے قریب ہے؟ اس کا جواب ہے مثنوی۔ سوال نمبر 69، سیف الملوک و بدیع الجمال کس کی مثنوی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے غواصی۔ سوال نمبر 70، دکنی اردو میں رزمیہ مثنوی کس نے لکھی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نصرتی۔ سوال نمبر 71، ان میں سے غواصی کی مثنوی کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مینا ستونتی۔ سوال نمبر 72،
دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں زیادہ ملتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے محمد قلی قطب شاہ۔ سوال نمبر 73، سحر البیان کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے بیان کا جادو۔ سوال نمبر 74، قصہ گل بقولی کو کس نے اپنی مثنوی میں نظم کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دیا شنکر نسیم۔ سوال نمبر 75، دیا شنکر نسیم کا تعلق کس داستان سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دبستان لکھنؤ۔ سوال نمبر 76، زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گلزار نسیم۔ سوال نمبر 77، بیانیہ شاعری کی معراج کس صنف کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مثنوی۔ سوال نمبر 78، گلزار نسیم کے برخلاف سحر البیان میں کون سا وصف زیادہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جزیات نگاری۔ سوال نمبر 79، کس مثنوی نگار نے اپنی مثنویوں میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مرزا شوق۔ سوال نمبر 80، مثنوی کتب مشتری میں مشتری کی اصل حیثیت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رقاصہ۔ سوال نمبر 81، امداد امام اثر نے مثنوی کی موضوع کے اعتبار سے کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 5۔ سوال نمبر 82، مثنوی جنت سنگار کس کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ملک خوشنود۔ سوال نمبر 83، مثنوی فتح نامہ نظام شاہ میں کس کے مابین جنگ کا اعلان کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے وجے نگر راجہ اور بہمنی سلطان۔ سوال نمبر 84، طبعی کی مثنوی بہرام گل اندام کس عہد میں لکھی گئی؟ اس کا صحیح جواب ہے ابوالحسن تاناشاہ عہد۔ سوال نمبر 85، نوسرحار کا تعلق کس صنف سخن سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مثنوی۔ سوال نمبر 86، کس کا تعلق بیجاپور کے عادل شاہی دور سے نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے غواصی۔ سوال نمبر 87، مندرجہ ذیل میں کس حکمراں کا تخلص ترکماں تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے قلی قطب شاہ۔ سوال نمبر 88، شمالی ہند میں اردو مثنوی کا ارتقاء کس کا تحقیقی کارنامہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گیان چند جین۔ سوال نمبر 89، نصرتی کی مثنوی علی نامہ کو کس نے مرتب کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے عبد المجید صدیقی۔ سوال نمبر 90، مہتاب پری کس مثنوی کا کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کتب مشتری۔ سوال نمبر 91، اردو میں 12 ماسا کی روایت کا آغاز کس نے کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے افضل پانی پتی۔ سوال نمبر 92، ملا وجہی ان میں سے کس کا درباری شاعر تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے محمد قلی قطب شاہ۔
سوال نمبر 93، شمالی ہند میں ریختہ کا پہلا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے افضل پانی پتی۔ سوال نمبر 94، مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال میں سیف الملوک کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مصر کا شہزادہ ہے۔ سوال نمبر 95، مثنوی کدم راؤ پدم راؤ میں کتنے اشعار ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 1032۔ سوال نمبر 96، مثنوی شب قدر کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حسین آزاد۔ سوال نمبر 97، حسن شوقی نے کن اصناف میں طبع آزمائی کی؟ اس کا صحیح جواب ہے صرف مثنوی۔ سوال نمبر 98، مثنوی کتب مشتری کو کس نے مرتب کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے عبدالحق۔ سوال نمبر 99، مثنوی شہادت التحقیق کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میراجی۔ سوال نمبر 100، مثنوی یوسف زلیخا کس کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہاشمی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔